نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم جنس پرستی یہ ایسی نحوست اور خباثت ہے کہ اس کے لیے کسی زبان میں بھی باقاعدہ کوئی لفظ نہیں ہے، نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، نہ عربی میں، اور کسی زبان میں ہو تو اللہ عالم۔ عام طور پر اس کے لیے اصطلاحات پوری استعمال کرنی پڑتی ہیں جو جملے کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک کوئی ٹرم ایز سچ استعمال نہیں ہوتی۔ زنا تو واضح ہے، انگریزی میں اس کے لیے ریپ اور انسیسٹ اور اس طرح کے مختلف ایڈلٹری اور فورنیکیشن، ڈپینڈنگ آن کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ ٹرمز بدل جاتی ہیں، لیکن ہے سب کے لیے کچھ نہ کچھ اصطلاحات موجود ہیں۔ لیکن یہ ایسا غیر فطری عمل ہے کہ اس کے لیے کوئی لفظ وضع ہی نہیں کیا گیا، یہ شیطان نے بعد میں لوگوں کو سجھایا اور بتایا اور گندگی کھول کے اس طرح کے کاموں میں لگایا، تو غالباً اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے۔ اس کو عمل قوم لوط سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کو فاحشہ، بدکاری، تو بس وہ بدکاری میں ہر گناہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہر گندا کام آ جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ بعض لوگ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جو بہت ہی نازیبا ہے اور غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ اس کو لواطت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی غلط اصطلاح ہے جو بالکل استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے عمل قوم لوط سے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے جس کو استعمال کیا ہے، تو ظاہر بات ہے بالکل ہی غلط ہے، اور اشارہ اس سے ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اصطلاح بنانے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بالکل بے ادبی بھی ہے اور اس سے بچنا چاہیے، تو اس اصطلاح کو کبھی استعمال کرنا نہیں چاہیے، شدید قبیح اصطلاح ہے۔ اس کے مقابلے میں اتیان فی الدبر عربی میں جیسے کہا جا سکتا ہے، اور انگریزی میں اینل انٹرکورس اس کو کہا جاتا ہے، مردوں کے درمیان۔ انگریزی میں ایک لفظ سوڈمی استعمال ہوتا ہے، یہ سدوم جو قوم تھی اس کے نسبت کرتے ہوئے اس علاقے کے لوگوں کا عمل، یہ سدوم کے لوگ تھے جس طرح کے عمل میں مبتلا تھے، ان پر عذاب آیا پھر۔ تو جگہ کی نسبت ہو یا اس عمل کی طرف نسبت کر کے کوئی اصطلاح بنا لی جائے، ایسا ہی ہوا، لیکن کوئی الگ سے خاص عربی میں یا اردو میں اصطلاح ہو، واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے۔ بس اس کے لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو اتیان فی الدبر کہا جائے، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی، اور اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو نعوذ باللہ کسی نبی کی طرف منسوب کیا جائے۔ اسی طرح عمل قوم لوط کہنے میں بھی بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جو مناسب معلوم نہیں ہوتا اس عمل کے۔ ان کی قوم کے لوگوں کا جو عمل ہے وہ ان کی قوم کا ہے، بس ختم بات۔ اس لیے اس کے لیے سب سے اچھا یہی ہے کہ اس میں ادب کا پاس کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے۔ تو اگر اس کو کوئی صدومیت کہنا چاہے تو بھی بات اس سے بنے گی نہیں، اس لیے کہ جگہ کا نام ہے، جگہ کی نسبت سے کوئی بیماری یا کوئی گناہ یا کوئی چیز بس اشارے کی حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی خاص اصطلاح نہیں بنتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے گندے خیالات، گندی باتوں، گندے الفاظ کے استعمال سے بچائیں۔